تو ایک دن میں ایسے ہی باہر نکلی، لاہور آ گئی، تو وہاں پر کچھ لوگوں نے مجھے نا مطلب ایسٹمیٹ میں لے کر اور پھر انہوں نے جا کر مجھے بیچ دیا، میرے پیسے لے لیے نہ مجھے وہاں کے ایریے کا پتہ تھا، جس کی وجہ سے مجھے پھر وہاں پر رہنا پڑا مجبوری کے تحت۔ انہوں نے وہاں پر بٹھا دیا اور باہر میرے پیسے لے کر چلے گئے۔ وہ رنڈی کھانا تھا، مطلب وہاں پر ہر وقت ان کا کام ہی یہی ہے، لڑکیاں خریدنا، سیل کرنا۔ انٹرویو دے دے کے باجی تھک گئی ہوں، مجھے ابھی تک کہیں سے کچھ بھی نہیں نظر آیا، کچھ بھی نہیں ملا۔ مجھے نا زندگی اب اتنی عذاب لگتی ہے نا۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان کول امانت۔ ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں ایک بہت زیادہ دردناک سٹوری کے ساتھ، جو کہ ریئل سٹوری ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک شخص ہراس کر لیتا ہے انہیں اور اس کے بعد ان کو آگے بیچ دیتا ہے، پھر بچی ہو جاتی ہے آگے ان کی، اینڈ دین پھر بچی 6 ماہ کی ہو جاتی ہے، ان کا جو ریئل ہسبینڈ ہے وہ ان سے چھین لیتا ہے۔ نہ جانے کیا کیا ہوا، میں تو ایک جملے میں بتا ہی نہیں سکتی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آج بھی اس طرح کی دنیا ایگزسٹ کرتی ہے۔ دیکھ کے سن کے رونا آتا ہے، ان سے بات کرتے ہیں اور ان کی منہ زبانی سنتے ہیں کیا ہوا ان کے ساتھ ایسا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک۔ کیا نام ہے آپ کا؟ لبنہ۔ لبنہ، مجھے یہ بتائیں کہ ابھی میں آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ نے ہاتھ میں پین وغیرہ پکڑے تھے بیچنے کے لیے، ٹھیک ہے، کب سے یہ کام؟ مجھے باجی یہاں پر 4 سال ہو گئے لاہور میں، اور میں یہ کام کر رہی ہوں۔ 4 سال سے آپ یہ پین وغیرہ بیچ رہی ہیں؟ جی۔ ٹھیک ہے، کہاں پہ رہتی ہیں؟ میں جوہر ٹاؤن وفاقی کالونی میں رہتی تھی، لیکن اب کیونکہ حالات اتنے خراب ہو گئے نا، اور اس کی وجہ سے پھر مجھے یہ مہینہ ہوا ہے میں باہر ہی رہتی ہوں، فٹ پاتھ سوتی کہاں پہ ہیں آپ؟ فٹ پاتھ پہ۔ فٹ پاتھ پہ ہی سوتی ہیں؟ کھانا پینا بازار سے پھر بندہ کسی سے لنگر مل لے گیا؟ لیتا ہے، ہاں لنگر لے لیتا ہے، لوگوں کا بھلا وہ پھر دے دیتے ہیں۔ کہ بھی آپ بالکل ینگ ہیں تو لوگ تو چھیڑتے ہوں گے کہ فٹ پاتھ پہ سو رہی ہوں، اٹھے تو ہیں، ویسے یہ بھی گالی گلوچ بھی ہاں کرتے ہوں گے؟ کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، عورت کی کوئی عزت نہیں ہے باہر۔ ایسا کیا ہوا آپ کے ساتھ کہ آپ کو یہ دن دیکھنا پڑا؟ ابھی میں لوگوں کو تو بتا بتا کے تھک گئی ہوں، اور میرے میں ابھی ہمت بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی چونکہ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں تو اس لیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے نا گھر میں نا مطلب مجھے نہیں صحیح سمجھا جاتا تھا، میری بہنیں بھابیاں میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تھیں، جس کی وجہ سے نا میں باہر نکل جاتی تھی۔ تو ایک دن میں ایسے ہی باہر نکلی، لاہور آ گئی داتا صاحب دربار پہ، تو وہاں پر کچھ لوگوں نے مجھے نا مطلب جیسے آپ کہہ رہی تھیں کہ ہراسمنٹ میں لے کر اور وہاں پر لے گئے کوئٹہ، وہاں پر انہوں نے جا کر مجھے بیچ دیا، میرے پیسے لے لیے، اور مجھے پھر وہاں پر مجبوراً رہنا پڑا، کیونکہ وہاں پر ظاہر ہے میرا کوئی جاننے والا نہیں تھا، کوئی میرا تھا نہیں، نہ مجھے وہاں کے ایریے کا پتہ تھا، جس کی وجہ سے مجھے پھر وہاں پر رہنا پڑا مجبوری کے تحت۔ جب آپ کے پیرنٹس تھے؟ پیرنٹس تھے اس آپ کے وقت۔ پیرنٹس کی ڈیتھ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ میری امی کو 3 سال ہو گئے اور ابو جو ہیں وہ ان کو 7-8 سال ہو گئے ہیں۔ مطلب والد تو پہلے سر پہ نہیں تھے، والدہ تھی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ لاہور آتی ہیں کسی سلسلے میں، وہاں پر کوئی ہے نہیں، اغوا کا کیس ہی میں کہوں گی، اغوا انہیں کر لیتا ہے اور آگے بیچ دیتا ہے اور کوئٹہ میں لے جاتا ہے، کوئٹہ میں جا کے وہ کیا کرتا ہے پھر؟ انہوں نے وہاں پر مطلب مجھے بٹھا دیا اور باہر میرے پیسے لے کر چلے گئے۔ پیسے مطلب آپ کو بیچ دیا اس بندے کے آگے، اور اس بندے نے آگے آپ کے ساتھ نکاح کیا؟ ہاں، محمدی نکاح جس کو بولتے ہیں، وہ جس کا کوئی پروف نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کب تک آپ ان کے ساتھ رہی؟ میں ان کے ساتھ سال ہی رہی ہوں گی۔ 1 سال آپ ہاں، بڑی کبھی مشکل سے۔ کوشش نہیں کی وہاں سے کوئٹہ سے پنجاب آنے کی؟ بھاگ بہت زیادہ، لیکن وہاں پر انہوں نے اتنے میرے اوپر پیرے لگائے ہوئے تھے نا کہ یہ لڑکی کہیں کوئی قدم نہ وہ اٹھاتی امیر تھی۔ تھا بندہ؟ ہاں، تو ان کا ماحول کیسا؟ وہ ابھی میں اب آپ کو کیسے بتاؤں، مجھے شرم آتی ہے نام لیتے ہوئے بھی۔ وہ رنڈی کھانا تھا، مطلب وہاں پر ہر وقت ان کا کام ہی یہی ہے، لڑکیاں خریدنا، سیل کرنا، سپلائی کرنا، یہ ان کا دھندا تھا، اب بھی ہے، لیکن ان پہ کسی نے ایکشن نہیں لیا۔ میں حیران ہوں کہ اتنے دن ہو گیا مجھے لوگوں کو یہ انٹرویو سناتے ہوئے دیتے ہوئے، لیکن کسی نے بھی ایکشن نہیں لیا۔ ظاہر سی بات ہے، میں کسی کی بیٹی تو لگتی نہیں ہوں، اگر میں کسی کی اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح ہونا تو پھر وہ ایکشن لیں گے اس بات پہ کہ ہاں ایسا کیوں ہوا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا، آپ اس کے ساتھ جو ہیں وہ تقریباً آپ کا کہنا ہے کہ 1 سال رہیں، تو اس نے تو آپ کے ساتھ بہت برے کام بھی کرے؟ ہاں، ان کی بہت کوشش رہی، بہت زیادہ، بہت مطلب کہ، تو بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے دل میں کوئی رحم ڈال دیا، پھر نہیں، اس نے پھر مجھ سے یعنی کہ یہ کام نہیں کروایا۔ غلط آپ سے ہاں، نہیں وہ کروایا، بچ گئی ہیں؟ کیونکہ میں نے ان کو دھمکی دی تھی کہ اگر آپ نے میرے سے غلط کام کروایا تو میں سوسائڈ کر لوں گی۔ سوسائڈ کر لیں گی؟ وہ آپ تو ان کے نکاح میں تھی نا، تو اوبویسلی پھر آگے کیا ہوا؟ تو بس پھر میں دیکھتی تھی وہ ماحول اچھا نہیں تھا، وہاں پہ مختلف لوگ آتے بچہ تھے۔ وغیرہ بھی تھا؟
ہاں بیٹی ایک میری ہوئی پیدا ہو. وہیں پہ اس کی بیٹی تھی؟ ہاں ہاں تو اور کیا. آپ کی بیٹی جب ہوئی تب آپ کو کہیں موقع ملا کہ آپ بھاگ جائیں یا کوئی بھی؟ کب آپ وہاں سے یہاں تک پہنچی؟ میری نا بڑی جو سوتن ہے مطلب ان کی بڑی بیوی میرے شوہر کی تھی نا، وہ لاہور میں رہتی تھی، تو وہ آئی تو اس نے مطلب وہاں سے مجھے نکالا. اچھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی نے ان کو سیل کیا، اس بندے نے ان سے نکاح کیا، اس بندے کی آگے بیوی بھی تھی اور دوسری بیوی یہ ان کی بن گئی. جو پہلی بیوی تھی جب وہ کوئٹہ پہنچتی ہیں تو وہ ان کی ہیلپ کرتی ہیں لاہور آنے میں، ایسا ہی ہے؟ ہاں جی تب بالکل. آپ کو جو ہے وہ لاہور آپ آ جاتی ہیں، ہاں اصل جو ہے وہ آپ کی مددگار تو وہ اس کی پہلی بیوی نکلی. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اس کی پہلی بیوی آپ کو اس نے لاہور پہنچا دیا. بچی آپ کے ساتھ؟ ہاں نہیں، بچی میرے پیٹ میں تھی تو میرے امی اس ٹائم زندہ تھیں، تو میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں فلاں جگہ پہ ہوں، آپ مجھے یہاں لے جائیں. بچی تب پیدا نہیں ہوئی تھی بٹ ہاں آپ نہیں. پریگننٹ؟ ہاں اس ٹائم میں سرگودا میں مطلب کہ میرا یہ ڈلیوری ہوئی. سرگودا میں جو ہے وہ بچی کی پیدائش ہوئی. ہاں جی بالکل. ٹھیک ہے، تو پیرنٹس نے ایکسیپٹ کر لیا امی جان نے آپ کی؟ ہاں انہوں نے اس لیے ایکسیپٹ کر لیا، انہوں نے کہا چلو آپ کی شادی ہو گئی، مطلب انہوں نے آپ کے ساتھ نکاح کر لیا، تو اس وجہ سے نا وہ چپ ہو گیا. لیکن ان کو تو اصل بات کا پتہ نہیں تھا کہ وہ ماحول کیسا ہے، کیسے لوگ ہیں، وہ تو مجھے صرف پتہ تھا نا. پھر وہ بندہ واپس نہیں آیا بچی لینے کے لیے؟ آیا تھا پیچھے سے، پھر میری امی اور مجھے لے کر وہاں پہ چلی گئیں. کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، جیسا بھی میں جا کے دیکھ لیتی ہوں کہ ماحول کیسا ہے. آپ کی امی گئیں کوئٹہ آپ کو ساتھ لے کے، آپ کی بچی کو، اور وہ آدمی بھی ساتھ؟ ہاں بالکل ایسے ہی ہے. پھر آپ کی امی نے کیا دیکھا؟ دیکھا تو بس مطلب پچھتائی کہ وہ واقعی میں میری بیٹی صحیح کہتی ہے. بیٹی سچ کہتی ہے. تو وہ بچی پھر اس نے آدمی نے واپس نہیں، کیا کیا اس بچی کو؟ انہوں نے کہیں آگے دے دی تھی اپنے دوست کو، یعنی کہ پیسوں میں نا. بچی کو بھی آگے بھیج دیا؟ باپ تھا وہ؟ جو ابھی تک میں نے اس کو 6 ماہ کے بعد پھر دوبارہ نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ وہ کیسی ہے، کہاں ہے، کیسی نہیں. میں نے انٹرویو دے دے کے باجی تھک گئی ہوں. مجھے ابھی تک کہیں سے کچھ بھی نہیں نظر آیا، کچھ بھی نہیں ملا. مجھے نا زندگی اب اتنی عذاب لگتی ہے نا. میں یہاں پہ روڈس پہ دھکے کھا رہی ہوں، کسی کو میرا احساس نہیں ہے، نہ تھا نہ ہے نہ پھر کبھی ہوگا. مجھے بتائیں آپ کو کوئی فون نمبر؟ یہاں پہ میرے پاس موبائل بھی نہیں ہے تو فون نمبر میں کہاں سے دوں؟ آپ کہاں پہ ہوتی ہیں تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں جو مدد کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے آپ تک پہنچے؟ آپ نا میرا اکاؤنٹ میں نے کھلوایا ہوا ہے، اگر میرا اکاؤنٹ نمبر آپ چلوا دیں تو آپ کی مہربانی اکاؤنٹ ہوگی. نمبر آپ اسکرین پہ ناظرین دیکھ سکتے ہیں. جو ان کی جو ہے وہ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہیلپ کرنا کیا چاہتے ہیں، آپ سب کو ہیلپ کرنی چاہیے. آپ نے اس اکاؤنٹ کے تھرو ان کی ہیلپ ضرور کرنی ہے. کیا میسیج دینا چاہیں گی تمام ان لڑکیوں کے لیے جو آپ کی طرح ہزاروں لڑکیاں ہیں جو آج کل یہ سب کچھ عام ہو گیا، انہیں کیا کہنا چاہیں گی؟ بس ان سے یہی کہنا چاہوں گی، ایک تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور جو ہو گیا وہ تو پھر نصیب ہوتے ہیں انسان کے، وہی انسان کو ملتا ہے. لیکن صبر کریں، حوصلہ رکھیں، آگے بڑھیں، ہمت کریں، ہار نہ مانیں، نا امید نہ ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اسی بات پہ راضی ہو ہم سے، شاید یہ ہمارے نصیبوں میں لکھا تھا. تو میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ خدا کا واسطہ میری کچھ اتنی امداد کر دیں، اتنی امداد کر دیں کہ میں زندگی اپنی جب باقی سکون کی گزار سکوں. مطلب میرے لیے کوئی اچھا سا چھوٹا سا کاروباری مجھے بنا کے دے دیں، مجھے چھوٹا سا کوئی مکان دینے رہنے کے لیے جس کا مجھے رینٹ نہ پے کرنا پڑے. تو میں اس طرح کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں. میں بہت مطلب میرے اندر سکت نہیں رہی کہ میں کچھ برداشت کروں یا کچھ لوگوں کی سنوں یا مزید ٹینشنیں لوں. میں اتنی لے چکی ہوں اور اندر سے میں بالکل کھوکھلی اور ختم ہو چکی ہوں. جی بالکل ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج میرے ساتھ ایک ایسی لڑکی موجود تھی، ابھی بھی میں ان کو باہمت ہی بولوں گی، جن کے ساتھ زندگی نے میں سمجھتی ہوں سارے کھلواڑ ان کے ساتھ ہی کھیل دی ہیں. سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آج اتنی دکھ بھری داستان آپ کے ساتھ آگے بھی شیئر کرتے ہیں، لیکن جو ان کے حالات ہیں میں نے کبھی بھی نہیں دیکھے. کیا ایج ہے آپ کی؟ میری 27. 27 سال ان کی عمر ہے، ٹھیک ہے. اور 27 سال کیا ہوتی ہے، کچھ اتنی سی ایج ہوتی ہے، انسان نوجوان ہوتا ہے. یہ لڑکی اور ان کے ساتھ کیا اتنی سی عمر میں ہو گیا. میٹرک انہوں نے کیا ہوا ہے لیکن پھر بھی ان کے پاس جاب نہیں ہے، کوئی مدد نہیں کر رہا ہے. کوئٹہ سے لاہور، لاہور سے سرگودا، اور پتہ نہیں کہاں کہاں یہ گئی ہیں. ماں کا سہارا ساتھ ہوتا لیکن ماما بھی نہیں ہے، بابا بھی نہیں ہے. آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور جو آپ کو اکاؤنٹ نمبر شیئر کیا جا رہا ہے اس پہ کائنڈلی ان کی ہیلپ ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.